نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الله لما يغزوكم من نعمه واحبني بحب الله عز وجل واحب اهل بيتي لحبي او كما قال صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله وبآياته اللهم صل على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے ہیں اہل بیت اطہار پر، تذکرہ اہل بیت۔ آج ہم بات کریں گے محبت اہل بیت پر کہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کتنی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں سورۃ الشورى کی جو میں نے آیت کا ایک جز تلاوت کیا ہے، میں اس کا ترجمہ بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت سورۃ الشورى کی، جس کا میں نے ایک جز تلاوت کیا، اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں کہ اے نبی جی آپ فرما دیجئے۔ جہاں بھی قرآن کریم میں لفظ قل آتا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نبی جی آپ فرمائیے۔ اور میں یہاں پر ایک بات اکثر عرض کیے دیتا ہوں کہ قل جہاں جہاں پر بھی آیا نا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نبی جی آپ فرمائیے، اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کی موسٹ امپورٹنٹ بات ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، کہ نبی جی آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں وصول کرتا کسی چیز کا، جو نہیں تبلیغ، دین کی دعوت، کچھ بھی جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اللہ کے نبی فرمائیں اسألکم علیہ اجرا لا اسألکم، کہ میں تم سے کسی چیز کا بدل نہیں مانگتا، کسی چیز کی میں تم سے اجرت نہیں چاہتا، الا المودۃ، سوائے محبت کے، فی القربہ، قرابت داری میں۔ کچھ لوگ اس آیت سے صرف خاص افراد کا مطلب نکالتے ہیں، انہی کے نام لیتے ہیں، لیکن یہاں پر الا المودۃ فی القربہ میں تمام نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ مبارک افراد ہیں گھر کے، وہ اہل بیت ہیں، وہ قریش ہوں، وہ ہاشمی ہوں، وہ سادات جو بھی ہوں، تمام تر اس کے اندر آتے ہیں الا المودۃ فی القربہ، کہ وہ سب لوگ جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم سے ملے ہوئے ہیں، آپ کی آل اولاد جو چلتی چلی آ رہی ہے، ان سب کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، یہ ہر مومن مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرے۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کی جو کہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تم میں عطا کی ہیں، جو اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کی بابت اللہ رب العزت سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّنِي بِحُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ رب ذوالجلال کی محبت کی وجہ سے، اللہ رب ذوالجلال کی محبت کے سبب مجھ سے بھی محبت کرو۔ اور وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اہل بیت کی محبت اللہ عز و جل کی محبت کے سبب ہی میسر آتی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی محبت کے سبب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سبب اہل بیت کی محبت۔ تو اہل بیت کی کمی، اہل بیت کی کوتاہی، ان سب چیزوں کو درگزر کرنا اور خاموشی اختیار کرنا اس وجہ سے کہ یہ نبی کے قرابت دار ہیں، یقیناً یہ چیز باعث اجر و ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ملتی ہے معجم کبیر طبرانی میں کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو ان سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ یہاں ایک چیز سمجھنے کی بہت زیادہ ضروری ہے، اہل بیت اطہار کی محبت بہت زیادہ ضروری ہے، انتہا سے بھی زیادہ ضروری ہے، لیکن اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اتباع،
ان کی تابعداری، ان کا سب کچھ یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ لیکن آج کے دور میں، موجودہ دور میں، اگر کوئی شخص وہ سادات گھرانے سے، قریشی ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی زندگیوں سے یکسر مختلف ہے، کہ وہ دنیا میں غرق ہے، لا یعنی کام کر رہا ہے اور سنت پہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کی اتباع ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ اس بابت بھی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ جب خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو پھر مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو وہ اہل بیت جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی کشتی کیسی ہے، ان کی مثال، تو مطلب یہ کہ جتنے بھی متبعین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی اتباع، اس اہل بیت کی اتباع ہم پر لازم اور واجب ہے۔ ایک اور حدیث آئی سنن ابی داؤد میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ خوشی حاصل کرنا ہو کہ اس کے اعمال کا بدل اس کو پورا پورا دیا جائے، جب وہ ہم اہل بیت پر درود بھیجے تو اسے چاہیے کہ ایسے بھیجے۔ خود نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وہ درود پاک بھی میں پڑھتا ہوں، میں نے آج کے جو خطبہ ہے ابتدا میں مختصر، اس میں بھی میں نے وہی درود شریف پڑھا۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھیے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال کا بدل اس کو پورا پورا دیا جائے، تو وہ ہم اہل بیت پر، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام بشمول نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بشمول حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو جد ہیں، جد الانبیاء ہیں، جو نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی دادا ہیں، اور اس کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل پر جو یوں درود شریف پڑھیں۔ کیا پڑھا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم صل علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، کہ جو اس طریقے سے یہ درود شریف پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدل عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ چیز محبت اہل بیت ہی ہے جس سے اعمال کا پورا پورا بدل مل رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، یار مزار، آپ کے سفر اور حضر کے ساتھی، آپ کے سب سے معتمد آدمی، اور مومنین مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، کہ جن کے بارے میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں جانتے ہو ابو بکر کون ہے؟ کہ ہر شخص نے ایمان لانے سے پہلے مجھ سے سوال کیا، ابو بکر وہ ہے جس نے مجھ سے سوال نہیں کیا، میں نے اس کو کہا کہ ایمان لاؤ، وہ ایمان لے آیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کا اکرام اور تعظیم کر کے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھو، خیال رکھو۔ کتنی بڑی بات ہے، اور کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض لوگ بالکل ہی نالائق اور کم عقل لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق اعلان نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے باغ کا معاملہ اور وہ سارے معاملات میں اختلافی مسائل میں پڑھنا نہیں چاہوں گا۔ وہ عقل کے اندھے لوگ ہیں کہ جس شخص نے ابتدا سے انتہا تک تربیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لی ہو، جن کے اوپر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی اعتماد ہو، کیا وہ شخص اہل بیت کی محبت، ان کا اکرام، ان کی تعظیم، ان کے خیال میں کہیں کوتاہی برت سکتا ہے؟ یہ کم عقل انسان ہی یہ بات کرے گا۔ ایک اچھا مومن، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا اہل بیت کا تابع دار، ایک اچھا اہل بیت سے محبت کرنے والا کبھی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی حسن و حسین گھر نہ ہوتے تو مجھے یہ تسلی ہوتی تھی کہ اگر وہ کہیں سے ملیں گے تو حضرت ابو بکر کے گھر ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت، ان کا شیر و شکر ہونا، یہ ہمارے لیے مثال ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کی محبت میں یوں ہی شیر و شکر رہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کنز العمال میں،
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحب اہل بیتہ او کما قال۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک اساس ہوتی ہے، اور اسلام کی اساس وہ صحابہ اکرام نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی محبت اور آپ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک گھرانے کی محبت، یہ ہمارے ایمان کی اساس ہے، یہ ہمارے اسلام کی اساس ہے کہ جس کا دل صحابہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہے اس کا دل ایمان سے بھی خالی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہماری جس طرح دو آنکھیں ہیں، اگر ایک آنکھ پھوڑ دی تو حسن ختم ہو جائے گا، چہرہ کا حسن ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہماری زندگی کا حسن، ہمارے ایمان کا حسن، ہمارے اسلام کا حسن وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ ہماری ایک آنکھ وہ اہل بیت اور ایک آنکھ ہماری صحابہ۔ ہم اہل بیت کو چھوڑنا اپنے ایمان کا ختم ہونا سمجھتے ہیں، اور ہم صحابہ کو چھوڑنا اپنے ایمان کا ختم ہونا سمجھتے ہیں۔ ہم اہل بیت کی تعظیم کو اپنے ایمان کا کامل ہونا سمجھتے ہیں، ہم صحابہ کی تکریم کو بھی ایمان کا کامل ہونا سمجھتے ہیں۔ ایک بات مجھے شاہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پسند ہے۔ وہ فرماتے تھے لوگوں، اہل بیت کے لوگوں کی یعنی سادات سے محبت کیا کرو اگرچہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہوں۔ فرماتے تھے کہ اگر گندا پانی پیاس نہیں بجھا سکتا تو آگ بجھا سکتا ہے، کہ سادات ان کی بارے میں لحاظ کیا کرو، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنایا کرو۔ اور ایک بڑی ہی خوبصورت اور پیاری بات سید السادات حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو اس شخص کے دل میں ایمان پلتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کی محبت سے ہمیشہ سرشار رکھیں، کبھی بھی ہمارے دل میں اہل بیت اطہار کی کمی نہ آئے کسی بھی اعتبار سے۔ اور آخر میں ایک بات کی میں ضرور عرض کر دوں کہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تقابل کسی سے نہیں بنتا، کسی سے نہیں بنتا۔ جیسے بہت سارے لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تقابل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ بھائی تقابل کی چیز ہی نہیں ہے یہ۔ کچھ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقابل یزید سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کا تقابل ہی نہیں ہے، یزید کسی مقابلے میں ہی نہیں ہے۔ یہاں پر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ سارا جہان یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے پاؤں کے تلوے سے لگی ہوئی مٹی کے ذرے کو بھی نہیں پا سکتے۔ اتنا بلند مقام ہے اہل بیت اطہار کا۔ لہٰذا اہل بیت اطہار کی محبت سے اپنے آپ کو سرشار رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اہل بیت کا مختصر تعارف اور تذکرہ شروع کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔